فجر کی 2 رکعت سنت فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سنت کا وقت فرض سے پہلے ہے، فرض سے پہلے ہے. جب وہ وقت ختم ہو گیا تو اب یہ سنت نہیں رہی، نفل ہو گئی. اور فرض کے بعد نفل پڑھنے کی ممانعت ہے، سورج طلوع ہونے تک اور سورج غروب ہونے تک. تعمیر مسجد میں عطیہ دیتے وقت دعا کر سکتے ہیں یا نیت کر کے دے سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو خواب میں جنت دکھے یا حضور کی زیارت ہو تو کیا وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے یا نہیں؟ بتا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضور کو میں دیکھ لیا تو اب ولی اللہ ہو گیا، ایسا نہیں. اگر والدین دین کے خلاف کوئی کام کریں تو کیا بیٹا انہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ کام غلط ہے اور یہ کام صحیح ہے؟ اچھے طریقے پر کہنا چاہیے، اچھے طریقے پر، اور موقع اور مناسب وقت دیکھ کر کے. آدمی اگر حکمت کے ساتھ سمجھائے تو سمجھ جاتے ہیں. اگر بیویاں بیمار ہو جاتی ہیں یا کسی اور مشکل کے وقت انہیں پیسہ لگتا ہے تو اس کے سسرال والے کہتے ہیں کہ آدھا پیسہ ہم خرچ کریں گے اور آدھا اس کے ماں باپ. ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ خرچ کرے. آج کل یہ معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے. اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. نکاح ہو جانے کے بعد اب بیوی کے سارے اخراجات کی ذمہ داری ہم نے اسی وقت لی تھی جب امام صاحب نے، قاضی صاحب نے پوچھا تھا کہ قبول ہے، تو اس میں سب چیزیں ہیں، سب چیزیں ہیں کہ کھانا بھی کھلاؤں گا، پانی بھی پلاؤں گا، کپڑا بھی پہناؤں گا، گھر بھی، چھت بھی دوں گا، بیمار ہوگی تو علاج بھی کروں گا، پیار اور محبت بھی دوں گا. یہ سب کا وعدہ وہ کرتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے، دستخط کرتے نا، یہ ایگریمنٹ ہے. اور اب اگر آدمی اس کے خلاف کر رہا ہے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، یہ دھوکہ ہے. کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی. اور جو لوگ ایسی نیت رکھتے ہیں وہ ہمیشہ محتاج رہتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ جو ایسی نیت رکھتے ہیں کہ تمہاری لڑکی ہے آدھا تم دو، تو ہمیشہ غریب ہی رہتے، ہمیشہ ان کے گھر جو ہے ڈسکار پڑا رہتا ہے، کبھی خوشحالی نہیں آتی، ہمیشہ دوسروں کے محتاج اور قلاش رہتے. اس لیے آپ خرچ کرو، اللہ دے گا. خرچ کرو، اللہ دے گا. اور اہل و عیال پر اپنی حیثیت کے مطابق اچھا خرچ کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے انفق انفق علیک، تو خرچ کر اللہ تجھ کو دے گا. جب حضور نے یہ بات کہی ہے تو اس میں فرق نہیں ہوگا. اور پھر ہم نہیں خرچہ کرتے، کسی اور سے خرچہ کرواتے تو ملتا کس کو ہے؟ جو خرچہ کرتا ہے اس کو ملتا ہے. اور ہم ہمیشہ ان کے محتاج رہتے. عید کا موقع آیا تو بولے تھوڑی اماں کپڑا بنوا دیجیے نا، اور اماں کو اللہ دیتا ہے وہ بنوا دیتی. یہ آدمی غریبی رہتا. اس لیے جب ہم نکاح کرتے ہیں اسی موقع پر ہم سب قبول کرتے ہیں تو سب کرنا پڑے گا. اگر کوئی شخص نماز میں یا ذکر میں یا دعا میں مشغول ہو اور حضور کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. نماز میں نہیں پڑھیں گے اور پڑھ سکتے ہیں. اور کوئی ایسا موقع ہو جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تو درود پاک فوراً پڑھنا ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں. زید وتر کی نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے دوسری رکعت پر ہی سلام پھیر دیا تو زید کو دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی. سلام پھیرنے کے بعد
جب تک ایسی کوئی حرکت نہ کیا ہو جو نماز کے خلاف ہے، جیسے بات کر لیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، یا اٹھا اور قبلے کی طرف سے اپنا سینہ موڑ لیا، تب اس کو پھر سے پڑھنی پڑے گی. اور اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو وہ اٹھے، سلام پھرنے کے بعد یاد آ گیا، کھڑا ہو جائے، ایک رکعت جوڑ لے اور آخر میں سجدہ سہو وہ کر لے، نماز ہو جائے گی. اسلام میں عورتوں کا کام کرنا یعنی روزی کمانا کیسا ہے؟ یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں، اللہ نے ذمہ داری بانٹی ہے. کمانا مرد کی ذمہ داری ہے اور گھر سنبھالنا چلانا عورت کی ذمہ داری ہے. اور ہو سکتا ہے میری یہ بات کچھ لوگوں کو ناگوار گزرے، جن کی بیویاں کماتی ہیں ان کی زندگی خوشگوار، میں نہیں بولوں گا، تم لوگ بولو. زندگی خوشگوار نہیں رہتی، ان کے گھر میں کچ کچ چلتی رہتی ہے، ہمیشہ چلتی رہتی ہے. اور کچ کچ نہیں کرنا ہو تو پھر رات میں عورت کا پاؤں دبانا پڑتا ہے، سر دبانا پڑتا ہے، اس کی ہر بات ماننی پڑتی ہے. گھر کا پورا نظام الٹا ہو جاتا ہے نا. جیسے مرد کماتا ہے تو عورت خدمت کرتی ہے، اب عورت کمانے لگ گئی تو مرد کو خدمت کرنا پڑے گا. عورت اصل میں بیچاری کم سمجھ ہوتی ہے اور کم سمجھ ہونے کی وجہ سے مغربی تہذیب میں نے اس کو غلط راستہ بتایا، وہ اس پر چل پڑی، مردوں کی برابری کرنا چاہتی، مردوں کی برابری کرنا چاہتی، نہیں کر سکتی. اس لیے جو ہے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو جو لوگ کمانے کے قابل بنانا چاہتے ہیں وہ اس کی زندگی برباد کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسا کروا لو، اتنا پڑھوا لو. جب وہ پڑھ لکھ لیتی ہے تو کتنے تو ایسی ہوتی ہے کہ جب پڑھ لیتی ہے تو پھر رشتہ نہیں ملتا. آج مالیگاؤں میں 100 سے زیادہ مثال ملے گی، رشتہ نہیں ملتا. اور اگر پڑھ لی تو سسرال والے بھی لالچ میں آ جاتے ہیں، اور پھر شادی کے بعد اگر نوکری لگ گئی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کما کے لا کے سب دے، بیوی دینا نہیں چاہتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ آدھا میں تم کے دیں گی، آدھا میری اماں ابا کے دیں گے، تو وہ نہیں چلتا نا. میاں بیوی میں کچ کچ چلتی رہتی ہے. بہت کم عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کمانے کے بعد بھی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، نہیں کرتی. اصل میں اپنے بولتے ہیں نا کہ دودھ دینے والی گائے ہو تو لات کھانی پڑتی ہے اور آدمی کو برداشت کرنا پڑتا ہے. ایک لات ماری آدمی، اس کو دوسرے دن ذبح کر دیا تو دودھ سے محروم ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ میرا جب رشتہ ہو رہا تھا تو اغوا آئے، میرے ابا کو سمجھا رہے تھے. بولے مولانا 60,000 روپیہ پگار ہے، آج تو 70,000 ہے نا. جب 7,000 تھی تو میں یہاں جامع مسجد میں 350 روپیے پر امامت کر رہا تھا. کہاں 7,000، کہاں 350. تو وہ آ کر کے میرے ابا کو سمجھا رہے تھے. بولے مولانا 7,000 روپیہ پگار ہے. تو میرے ابا بولنے لگے کہ یار مسئلہ میرا نہیں ہے، میں بلا لیتا، اس سے بات کر لوں. مجھ کو بلایا، بولے دیکھ کہاں بول رہے. بولا کہاں بولو بابا. رشتہ لے کے آئے ہو تیرے واسطے اور 7,000 روپیہ پگار ہے. بولا نہیں بول دو. ارے تو کوئی سمجھتا نہیں. بولا بابا تم نہیں بول دو، میں کماؤں گا، میں کھلاؤں گا، مجھے اس کی کمائی نہیں چاہیے. میں کماؤں گا، میں کھلاؤں گا، میں کیوں اس کی کمائی. نہیں بول دیا.
وہ سردار ابھی ہے. کہتے ہیں نا جیسی نیت ویسی برکت. آدمی اگر لالچ میں پڑ جائے اور آس لگا کر کے بیٹھے تو جگر چٹا ہو جاتا ہے، پھر کچھ کرتا نہیں. تم دیکھ لو اکثر کمانے والی عورتوں کے شوہر جگر چٹے رہتے، کام نہیں کرتے. ہم لوگ تو پنچایت کرتے رہتے، ہم لوگ کو پتہ رہتا ہے. بیٹھتے ہیں، جب بیٹھو تو اپنے کو تو پہلے سے معلوم رہتا ہے کہ جھگڑے کی وجہ کیا ہے. اس لیے مرد کو اللہ نے مرد بنایا، عورت نہیں بنایا. عورت کی کمائی نہیں کھانے کا، عورت کی کمائی نہیں لینے کا، اور اپنی بیوی کو کمانے کے لیے نہیں لگانے کا. خود محنت کرنے کا، کمانے کا، لانے کا. شوہر کی عزت رہتی ہے بیوی کی نظر میں. اور جس دن شوہر کمانا بند کر کے بیوی کے پیسے پہ گزارا کرنے لگ جاتا، اس کی ساری عزت ختم ہو جاتی. ہم بستری کے بعد کھانا منع ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ غلط بات ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. کسی کی بات ریکارڈ کر کے دوسروں کو سنانا اس کی اجازت کے بغیر ناجائز اور حرام ہے. مجلس کی بات امانت ہوتی ہے. ابھی جو موبائل نکلے ہیں بہت سارے لوگ اس میں جو جتنی بات چیت ہوتی ہے سب ریکارڈ ہو جاتی ہے، اور وہ ریکارڈ کی ہوئی بات وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ کو ایسا کرنا ہے تو پہلے آپ بول دو کہ بھائی میرے موبائل پر آپ کی بات ریکارڈ ہوگی، اب بات کرو آپ. تو وہ بولے گا سلام علیکم. اس کی مرضی نہیں ہے، اس کی مرضی نہیں ہے کہ اس کی بات ریکارڈ کی جائے. اور اس کی لا علمی میں آپ اگر اس کی بات ریکارڈ کر رہے ہو تو آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہو. کل قیامت کے دن اس کی بہت سخت سزا ملے گی. نماز جمعہ نفل نماز ہے یا سنت نماز ہے یا فرض نماز ہے یا واجب نماز ہے؟ یہ فرض نماز ہے، یہ فرض نماز ہے. بعض کتابوں میں کہیں واجب لکھا گیا تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ واجب اور فرض میں فرق ہوگا. میں ایک بات بتا دوں، فرض اور واجب دونوں ایک ہے. ادائیگی کے اعتبار سے دونوں میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے اونچ نیچ کا. شریعت کی اصطلاح میں فرض اور واجب میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ دلیل کے اعتبار سے. عمل کے اعتبار سے دونوں، جیسے عشاء کی نماز فرض ہے ایسے ہی وتر بھی فرض ہے. ہم لوگ تو وتر واجب بولتے نا، لیکن جس طرح عشاء کی نماز پڑھنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری وتر پڑھنا بھی ہے. بال برابر فرق نہیں. فرض نماز میں اگر کوئی غلطی یا کوئی بھول چوک ہو جائے تو نماز میں سجدہ سہو کرنا چاہیے. اور کیا سنت اور نوافل میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ نماز نماز ہے. نماز میں جو چیز فرض ہے اس کے چھوٹنے سے نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، باطل اور فاسد ہو جائے گی. پھر وہ چاہے نماز فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل. سمجھ گئے؟ سجدہ سہو ہر نماز کے لیے ایک ہی مسئلہ، ایک ہی حکم ہے.